الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی دعا میں اس چیز کو شامل کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے کیا انعام ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا یوں سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ اور دعا کون سی تھی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو ایسے دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی اس میں یہ الفاظ واضح موجود ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ تو ہمیں بھی اپنی دعا کے اندر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ اپنی دعا میں جہنم سے پناہ اور جنت میں داخلے کو ضرور مانگیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ جنت میں داخلے کی دعا مانگتا ہے اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگتا ہے تو کیا اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول کی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دوزخ سے 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو دوزخ اللہ سے کہتی ہے، گویا کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے دعا میں دوزخ سے پناہ مانگی، اب وہ دوزخ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ وہ دوزخ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا رب ان عبدک فلانا استجار منی فاجرہ، اے اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، اسے مجھ سے پناہ عطا فرما دے۔ دیکھیں، ہم نے دوزخ سے پناہ کی دعا مانگی اور 7 دفعہ مانگی، تو دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے نے مجھ سے داخلے کی جو ہے وہ پناہ مانگی ہے تو اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما دے۔ دوسرا، جب کوئی بندہ 7 دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ 7 دفعہ جنت کا سوال کرے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ اور جنت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا رب ان عبدک فلانا سألنی فادخلہ الجنت، اے میرے رب تیرا فلاں بندہ تجھ سے میرا سوال کرتا ہے، مجھ میں داخل ہونے کا سوال کرتا ہے تو اس سے کیا کر، مجھ میں داخل فرما دے۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کی دعا مانگی جائے، جو جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کے نصیب میں میرا آنا لکھ دے۔ اگر جہنم سے دوری کی دعا مانگی جائے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اس سے دور رکھ۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، تھوڑی طویل ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو سیر کرتے رہتے ہیں، یہ اوپر آسمان سے نیچے دنیا کی طرف سیر کرتے پھرتے رہتے ہیں، وہ ذکر الہی کی مجالس تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کے بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر جب انہیں کوئی ذکر کی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اہل ذکر کے ساتھ، فرشتے اہل ذکر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک ساری جگہ بھر جاتی ہے۔ جب وہ لوگ اس محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟
تو عرض کرتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری تسبیح و تعلیل کر رہے تھے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا تھا، کوئی استغفر اللہ کہہ رہا تھا۔ اے اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور تجھ سے کچھ سوال کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا سوال کرتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے نہیں اے اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ تو اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ پھر وہ اور شدت سے جنت کا سوال کرتے۔ تو پھر اے اللہ پھر وہ دوسرا سوال کریں گے، اے اللہ وہ تجھ سے ایک چیز کی پناہ بھی مانگتے تھے۔ فرشتوں کون سی چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ اے اللہ جہنم کی آگ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کریں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو اور شدت سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں پوچھتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، وہ جو کچھ مانگتے تھے میں نے انہیں عطا کر دیا اور میں نے ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس چیز کی داخل ہونے کی وہ مجھ سے طلب رکھتے تھے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ آگے دیکھیں اللہ والوں کی، ذکر والوں کی، ذکر الہی کی مجالس سجانے والوں کی کتنی فضیلت ہے۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر کی غرض سے نہیں بیٹھا تھا، ویسے کسی کام سے بیٹھا تھا ان اللہ والوں کے ساتھ، ذکر والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے اسے بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بد نصیب نہیں رہتا۔ حالانکہ اس کی غرض، اس کا مقصد ذکر الہی نہیں تھا بلکہ ویسے اپنے کام سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے چونکہ یہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے میں اس کو بھی محروم اور بد نصیب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے آج کے باب میں یہی حدیث ہم نے پڑھی کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جو ہے وہ جہنم سے پناہ اور دوزخ سے پناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جنت میں داخل ہونا ضرور طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔